السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کی ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ کیا ہے؟ وہ بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے کوئی کام کر رہی تھی کہ ہاتھ نے ایک فائل آ کر اس کے سامنے کی، جس کو دیکھ کر وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، تمام شیئر ہولڈرز اور انویسٹمنٹس کی لسٹ ہے، اور ہاں پرسوں میں تمام شیئر ہولڈرز کو ہاسپٹل میں میٹنگ کے لیے بلایا تاکہ ان سب سے مل کر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ہاسپٹل میں کس کے کتنے شیئرز اور کس نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ فائل میں موجود لسٹ اور پھر پرسوں ہونے والی میٹنگ کے بارے میں اسے تمام انفارمیشن دی ہے۔ وہ خود بھی آ کر دوسری طرف اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آپ کو سب معلوم ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ بنا فائل اوپن کیے وہ سائڈ پر رکھ کر مسکراتے ہوئی بولی کہ ہاتھ اس کے یقین پر خود بھی ہلکا سا مسکرایا اور فائل دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ مجھے تو سب معلوم ہے، لیکن نورے ہاتھ، وہ ہاسپٹل میرا نہیں آپ کا ہے، اس لیے وہاں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھتے ہوئے وہ فائل اوپن کر کے دیکھنے لگی، جس میں سبھی انفارمیشن موجود تھی کہ ہاسپٹل بننے کے بعد کس نے کب اور کتنے پیسے انویسٹ کیے اور کس کے کتنے شیئرز ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ڈائریکٹر مینجمنٹ آپ ہیں؟ ڈائریکٹر کی جگہ پر لکھا اس کا نام دیکھ کر وہ ایک دم بہت زیادہ خوش ہوئے بولی، مطلب کہ وہ اکیلے سب مینیج نہیں کرنے والی تھی، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ جی، ڈائریکٹر مینجمنٹ تو میں ہوں، لیکن ہاسپٹل کی وائس چیئرمین آپ ہوں گی۔ آپ کے بابا کی طرف سے ملے آپ کے 20% شیئرز میں نے اپنے 20% شیئرز بھی شامل کر دیے ہیں، جس کے بعد ہاسپٹل میں سب سے زیادہ شیئرز آپ کے ہونے کی وجہ سے ایم ہاسپٹل کی CEO آپ ہیں۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد CEO بننے پر وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ اگر میں CEO بن جاؤں گی تو اپنے پیشنٹس کو ٹائم کیسے دوں گی؟ مطلب ہاسپٹل کو مینیج کرنے کے بعد پیشنٹس کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پریشان مت ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری آئرہ سب بہت اچھے سے مینیج کر لے گی۔ پیار سے اس کے بالوں کو سہلائے وہ پر یقین لہجے میں بولا کہ وہ اس کے یقین پر مسکرائے۔ آپ ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ سب بہت اچھے سے مینیج کر لوں گی۔ میرا فرض آپ کو اور آپ کے خواب کی راہ پر گامزن کرنا تھا، جو میں کر چکا ہوں۔ اب اس پر چلتے ہوئے اپنے خواب کو آسمان کی بلندیوں تک کیسے پہنچانا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے جیسے اس نے اسے اس کی ذمہ داری بتائی۔ کیا مطلب، آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ اس کی بات کو سمجھنے کی بجائے وہ الٹا منہ لٹکا گئی کہ ہاتھ کو اس کے کیوٹ سے فیس پر ڈھیروں پیار آیا۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں میری جان، بس میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اب آپ کو گھبرانا نہیں، بلکہ اپنی قابلیت دکھا کر ایم ہاسپٹل کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ سمجھ گئی؟ اب کی بار اس کی بات سمجھ آنے پر وہ سمجھ کر جلدی سے ہاں کر گئی، جس پر ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اسے مزید ڈیٹیلز بتائیں تاکہ وہ میٹنگ اچھے سے اٹینڈ کر سکے۔ اور ویسے بھی ایک ہفتے بعد ہاسپٹل کی اوپننگ ہونے والی تھی، جس کے لیے آئرہ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نروس بھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ ذوحان کی اداسی اور خاموشی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہوتا تو تھا، لیکن نہ تو کسی بات میں دلچسپی لیتا اور نہ ہی کوئی شرارت کر رہا تھا۔ اس کا یہی خاموش رویہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی نوٹ کر رہے تھے۔ دامیر سلطان اور آئرہ نے 1-2 بار اس سے پوچھا بھی، مگر وہ کچھ نہیں کہہ کر بات ٹال گیا۔ جس کے بعد دوبارہ کسی نے کوئی سوال نہ کیا، مگر وہ بن بتائے بھی اس کی چپ کی وجہ سے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس لیے آج آفس جانے سے پہلے اس کے کمرے میں بات کرنے آیا، جو کمرے کے بجائے ٹیرس پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے خود ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ وہ اپنی سوچوں کے محور سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آیا۔ بھائی، آپ کب آئے؟ ابھی، لیکن تم بتاؤ کیا بات ہے؟ 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ چپ سے ہو، کوئی بات ہے یا کوئی پریشانی؟ اس کے ساتھ ہی ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ جانچتی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جس پر ذوحان نے پہلو بدلا۔ نہیں بھائی، ایسا تو کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس کی جانچتی نگاہوں سے بچنے کی خاطر وہ جواب دیتا کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، مگر اس کے جواب پر ہاتھ کچھ خاص مطمئن نہ ہوا۔ امید کرتا ہوں ذوحان سلطان، تمہاری اس ویسے ہی کی وجہ انوشا سے جڑی نہیں ہوگی۔ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے سامنے بیٹھ کر وہ نہایت پرسکون انداز میں بولا کہ وہ انوشا کے نام پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اسے بتا رہا تھا کہ اس کی چپ کی وجہ انوشا ہے۔ مطلب آپ سب جانتے تھے؟ چند پل لگے تھے ذوحان کو سب سمجھنے میں، کیونکہ اگر وہ پوچھ رہا تھا تو مطلب سب جانتا بھی تھا۔ مطلب میرا اندازہ صحیح ہے۔ کرسی سے ٹیک لگا کر وہ اب کی بار ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ آپ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے روکا نہیں، کیوں بھائی؟ ماتھے پر تیوری چڑھا کر وہ جیسے اس سے شکوہ کر رہا تھا، جس کے شکوے پر سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں روکتا تو کیا تم رک جاتے؟ جواب کی بجائے الٹے سوال پر ذوحان نے چہرہ موڑا، جس راہ کے تم مسافر بن چکے ہو۔ ذوحان سلطان، اس راہ پر چلنا جتنا آسان ہے، پلٹنا اتنا ہی مشکل۔ اس کے سادہ سے جواب پر وہ لاجواب ہوا۔ میں نے تمہیں بھائیوں کی طرح نہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے ذوحان۔ بچپن میں جس بھی چیز کے لیے تم ضد کرتے، میں اور بابا بنا بحث کیے ہر وہ چیز تمہیں دلا دیتے تھے۔ تم کہاں جاتے ہو، کس کے ساتھ ہوتے ہو، تمہارے دوست کون کون اور کیسے ہیں، میں کسی بھی چیز سے لا علم نہیں رہا۔
تو بتاؤ تمہاری زندگی کے اس قدر اہم شخصیت سے میں لا علم کیسے رہتا؟ جس دن پہلی بار تمہارے دل میں انوشا کے لیے احساس جاگا اسی دن میں اس کے بارے میں سب پتہ لگوا چکا تھا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے بھی حیرت ہوئی یہ جان کر کہ وہ بولتے بولتے وہ رکا کہ ذوحان نے فوراً وہ لفظ پر سانس روکی۔ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ اس کی بات مکمل ہوئی تھی مگر ذوحان کو لگا جیسے کسی نے چابک اس کے دل میں مارا ہو۔ میں چاہتا تو تمہیں روک سکتا تھا مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی کیوں پر اس نے ناسمجھی سے سر ہلا کر وجہ جانی چاہے، کیونکہ وہ طوائف نہیں صرف ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ وہ بھلے ہی اب تک اس بے حیائی کی دنیا میں پلی بڑھی ہے، لیکن جانتے ہو اس بے حیائی اور دلدل میں رہنے کے باوجود وہ اب تک با حیا اور با کردار ہے۔ اس کی ماں نے اسے بہت نازوں اور اداؤں سے پالا ہے تاکہ جب بھی اس کے معیار کے مطابق قیمت ادا کرنے والا اسے مل جائے تب وہ اسے ان سب بے حیائی کا حصہ بنائے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پہلے بھی کسی محفل میں جا چکی ہیں۔ تب سے خاموشی کے ساتھ اس کی ساری بات سنتا ہوا اس بات پر کشمکش کا شکار ہوئے بولا، کیونکہ ہاتھ کے مطابق اس نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ وہ دوسری بار کسی محفل میں گئی ہیں۔ وہ گئی ضرور تھی، لیکن جن پیروں سے قدم اندر رکھا تھا انہی سے الٹے پاؤں واپس بھیج دی گئی تھی۔ اور رہی بات اس کی دوسری بار جانے کی تو اس بار میں انجان تھا، ورنہ سب کے سامنے تو کیا گھر سے باہر نکلنے تک کی نوبت نہ آتی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ بار بار خود طوائف کہتی ہیں۔ اور جانتے ہیں بھائی، جب وہ خود کے لیے ایسے گھٹیا لفظ کو استعمال کرتی ہیں تب مجھے یہاں میری دل پر کاری ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے درد ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، یہ سوچ کر بھی کہ وہ عورت جسے میں نے چاہا، جس سے میں نے محبت کی، وہ ایک طوائف ہے۔ ٹوٹے لہجے میں انوشا کے الفاظ سے پہنچی اذیت اس کو بتانے وہ رنجیدہ ہوا اور اپنے جان سے پیارے بھائی کی آسودگی ہاتھ سلطان کو تڑپانے کا سبب بنی۔ وہ بھائی جسے اس نے اتنے لاڈ پیار سے پالا، جس کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، آج وہی بھائی اپنی محبت کی دی ہوئی اذیت پر تڑپ رہا تھا۔ اگر یہ حقیقت اتنی ہی اذیت ناک ہے ذوحان سلطان، تو اس حقیقت کو بدل دو۔ دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر کوہنیوں کے بل تھوڑا اس کی جانب جھکے اس نے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہا۔ ذوحان چونک کر ناسمجھی سے ایک بار پھر آنکھیں گھما گیا۔ کیسے؟ اس کی ماں کو منہ مانگی قیمت ادا کر کے بدلے میں اس کی آزادی خرید لو، اس کے بعد وہ آزاد ہو گئی۔ مطلب وہ حقیقت جو اذیت ناک ہے اب آزادی ملتے ہی ختم ہو جائے گی۔ صاف لفظوں میں اس کی ناسمجھی کو ختم کر کے وہ اٹھا اور جو اس کی بات پر گہری سوچ میں مبتلا ہوا تھا، اب سوچ لو کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، آزادی خرید لینے کے بعد اسے اس قید میں ڈال دو جہاں سے رہائی ناممکن ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اپنے کوٹ کے بٹنز بند کیے اور اس کا کاندھا تھپتھپا کر اسے سوچوں میں الجھا چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوا۔ اس کی باتوں نے کئی حد تک اس کی کشمکش دور کر دی تھی۔ آج اسے اس اپارٹمنٹ میں تیسرا دن تھا۔ اس رات کے بعد ذوحان صرف اس کی ضرورت کی چند استعمال کی چیزیں دے کر چلا گیا، تو اب 3 دنوں سے نہ تو وہ خود آیا تھا اور نہ ہی کوئی فون یا میسج کر کے اس کی خیریت معلوم کی تھی۔ لیکن انوشا کو فی الحال اس بات کی ٹینشن نہیں بلکہ یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے اچانک غائب ہو جانے پر اس کی ماما کا کیا رد عمل ہوگا۔ اسے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے ذوحان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اتنا تو یقین تھا کہ ہو نہ ہو اس کی ماما دن رات ایک کر کے اس کی تلاش ضرور کروا رہی ہوں گی۔ ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑ کر وہ انہی سوچوں میں اتنا الجھی ہوئی تھی کہ اس کے آنے تک کو محسوس نہ کر پائی تھی، جس پر وہ خود ہی گلا کھنکھاڑتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا مگ بھی پکڑ چکا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہیں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نہایت پرشوخی سے پوچھنے لگا، جبکہ انوشا نے بڑے غور سے اس کے تاثرات نوٹ کیے، جو بالکل پہلے کی طرح ہی حشاش بشاش تھے، ورنہ جس غصے اور وحشت کا سامنا 3 دن پہلے وہ کر چکی تھی وہ تو شاید کوئی اور ہی تھا۔ قیدیوں سے ان کی خیریت نہیں معلوم کی جاتی ذوحان سلطان، بے لچک لہجے میں ایک طنزیہ نگاہ اس کو دیکھ کر جواب دیا گیا، جبکہ آج وہ اس کے طنز پر مسکرایا۔ آپ قیدی تو نہیں؟ کسی کو بنا اس کی مرضی کے اپنے پاس رکھنا قید کرنے کے مترادف ہی ہوتا ہے ذوحان سلطان۔ اس کا لہجہ اب بھی بے لچک ہی تھا، مگر اب اس نے اس کی طرف دیکھ کر طنز کیا تھا، جبکہ اس بار بھی اس کے طنز پر وہ سر جھٹک کر مسکرایا اور بڑی فرصت بھری نگاہ سرتا پیر ڈال کر اس کی سادگی کو آنکھوں کے ذریعے دل میں بسایا۔ پیرٹ کلر کے ریڈ ویلویٹ کے سوٹ میں بالوں کا جوڑا بنائے بنا کسی میک اپ کے وہ طنز کرتی اسے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں انوش، آپ کے ہونٹوں سے اپنا نام سننے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا، اور دیکھیں آج آپ مجھ سے ہم کلام بھی ہیں اور میرا نام بھی لے رہی، پھر چاہے طنزیہ ہی صحیح۔ چائے کا مگ بڑے ٹیبل پر رکھ کر وہ تھوڑا آگے کو جھکی دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا کہ وہ غصے سے پہلو بدلتی اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں چلے گی۔ اس کے یوں غصہ کر کے چلے جانے پر وہ سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھا اپنی چائے ختم کرنے لگا۔ آخر پہلی بار اس کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز اسے ملی تھی، کیسی ادھوری چھوڑ دیتا۔ اپنی چائے ختم کر کے اس نے کچن میں جا کر اس کے لیے چائے بنائی اور لے کر کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر ماتھے پر سخت تیوری چڑھائے غصے سے بیٹھی تھی۔ چل کر اس کے پاس آئے ذوحان نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بنا کچھ کہے واپس جانے لگا کہ اس کے ادا ہوئے لفظوں پر اس کے بڑھتے قدم تھمے۔
میری رہائی کے لیے کیا قیمت لیں گے آپ مجھ سے؟ اس کے لہجے میں چٹانوں کی جیسی سختی اور آنکھوں میں سرد پن تھا کہ ذوحان ایک پل کو اس کے خالص طوائفوں والے لہجے پر ٹھٹکا، مگر پھر بڑی ہی کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چل کر عین اس کے 4 قدم کی دوری تک آ کر رکا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تاحیات آپ کا ساتھ۔ مقابل کے جواب پر اس کے تاثرات بدلے۔ یہ ساتھ آپ کو صرف دن کے اجالوں میں چاہیے یا رات کی رنگینیوں میں بھی؟ اپنے دل کی بدلتی حالت پر بے مہری کا لبادہ اوڑھے اس نے جسے سامنے کھڑے اپنے عاشق کا ضبط آزمانا چاہا، جس کو اس کی بات پر غصہ تو آیا مگر ضبط کر کے، کیونکہ جانتا تھا وہ یہ سب اسے کمزور کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ دن کی پہلی کرن سے رات کے آخری پہر تک، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، یہاں تک کہ ہر گزرتے لمحے تک بتائیں دیں گی میرا ساتھ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے 4 قدم کی دوری کو 2 قدم میں تک چھوڑے وہ اس بار وہ جسمان اور محبت سے بولا، اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی انوشا کو لگا جسے اس کا دل اپنی ہار تسلیم کر لے گا۔ اس کا دل باقی ہو رہا تھا، وہ دل جسے آج تک وہ اس کی محبت بھری نگاہوں اور باتوں سے دھڑکنے پر سختی سے ٹوک رہی تھی، آج وہ دل باقی ہوئے پورے زور و شور سے دھڑک رہا تھا، مگر نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے وہ اسے چاہتا تھا لیکن وہ اس کی چاہت اور محبت کے قابل نہیں تھی، اس لیے چند لمحے پہلے جو دل باقی ہو رہا تھا اس پر دوبارہ سرد مہری کا لبادہ اڑا۔ چلیں پھر ابھی سے شروعات کرتے ہیں۔ اپنا دوپٹہ نیچے زمین پر پھینک کر پل میں اپنے اور اس کے بیچ 2 قدم کے فاصلے کو مٹاتے اس نے بنا خود سے سمجھنے کا موقع دیے اپنے ہونٹ اس کے لبوں سے الجھائے کہ اس کی ہمت اور حرکت دونوں پر ذوحان ششدر ہوا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن رکی۔ چٹاخ اب کی بار ٹوٹا تھا اس کے ضبط کا بندھن کہ بازو سے کھینچ کر خود سے دور کیے بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور انوشا کے رخسار پر اپنا گہرا نشان چھوڑ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ اسے بالکل سمجھ نہ آئی۔ اس کے یوں اپنے قریب آ کر کس کر دینا اور پھر اس کا ہاتھ کا اٹھ جانا، سب ایک دم اور اچانک تھا۔ اس کا تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ انوشا لڑکھڑا کر 4 قدم دور ہٹی۔ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے اس نے ہونٹوں سے بہتے خون کو بے دردی سے رگڑ کر اس کی طرف استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، جو بے یقینی اور غصے بھرے سرخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کی گئی حرکت پر جان سے مار دے گا۔ کیا ہوا؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا پسند نہیں آیا میرا ساتھ یا پھر کچھ اور چاہتے ہیں؟ اور اگر کہیں تو میں وہاں بیڈ پر شٹ اپ، آئی سیڈ شٹ اپ انوشا۔ وہ جو بیڈ کی طرف اشارہ کر کے اپنی بے حرمتی کیے جا رہی تھی، اس کی بات انتہائی سنجیدہ لہجے میں کاٹ کر ذوحان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ ہی تو میرے ساتھ کے خواہش مند ہیں۔ اب ایک انوشا اپنے لیے طوائف کا لفظ وہ استعمال کرتی کہ اس نے اس کے کاندھوں پر اس قدر سختی بڑھائی کہ وہ سسکنے کے باوجود ڈھٹائی سے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اگر آپ نے دوبارہ اپنے لیے گھٹیا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی آپ؟ یہ گھٹیا لفظ ہی میری اصل حقیقت ہے ذوحان سلطان، جسے آپ لاکھ جھٹلانے کے باوجود بدل نہیں سکتے۔ اگر وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر سختی سے بولا تھا تو انوشا نے بھی بدلے میں اسی سختی کا استعمال کر کے اپنے لفظوں سے اس کا دل چھلنی کیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی آپ کی حقیقت ہے تو میں آج ابھی اور اسی وقت اس حقیقت کو بدل دوں گا۔ تیار ہو جائے، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہوگا۔ لمحوں میں فیصلہ کر کے اس کے حواسوں پر بم پھوڑ کر اس نے اس کے بازوؤں کو جھٹکے سے چھوڑا اور باہر نکل گئی، جبکہ وہ نکاح کے ذکر پر ایک لمحے کو ٹھٹکی، مگر اسے خود کے ساتھ یہ زیادتی وہ ہرگز نہیں کرنے دے سکتی تھی، اسی لیے فوراً اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کرتے ہوئے انکار کر گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، سمجھے آپ ایسا ہی کریں گے، اور وہ بھی اپنی رضامندی سے نوش۔ اس کا لہجہ انتہائی پراعتماد تھا کہ وہ بالکل سمجھ نہ پائی۔ غلط فہمی ہے آپ کی، اس لیے بہتر ہوگا اپنی غلط فہمی دور کر لیں، کیونکہ نہ تو میں ایسا کچھ کروں گی اور نہ ہی یہاں رہوں گی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا، مگر جو بھی تھا، انوشا نے صاف لفظوں میں انکار کیا، جو اس کے انکار پر نہ جانے کیوں پر سر جھٹک کر سائڈی اسمائل کرنے لگا۔ آپ نے کہا ضرور کریں گی نوش۔ انکار کے باوجود اس کے دوبارہ وہی الفاظ دہرانے پر انوشا کی آنکھوں میں سختی چھائی۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں سختی اور لہجے میں پختگی لیے اس نے بھی دوبارہ انکار کیا۔ آپ ایسا ہی کریں گی نوش۔ اب کی بار وہ ٹھہر ٹھہر کر دوبارہ وہی بولا کہ اس کی آنکھوں میں غصہ چھایا۔ میں نہیں کروں گی۔ اگر وہ ضدی تھا تو آج پہلی بار وہ ضد وہ بھی کر رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان دونوں کی ضد میں جیت کس کی ہوتی تھی۔ آپ کریں گی۔ اب کی بار بولتے ہوئے وہ خود بھی اس کے قریب آیا۔ میں نہیں کروں گی۔ پتھر دل تھا، شگاف تھوڑی سی پیدا ہوئی تھی۔ آپ کریں گی نوش۔ اس کے ہاتھ پیار سے پکڑ کر اس بار محبت سے بولا گیا کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ نہیں کروں گی۔ ایک کے بعد دو کے 3 اور پھر لڑیوں کی صورت آنسو تھے جو انکار کرتے ہوئے رخساروں پر بہے۔ آپ کریں گی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں ذوحان، خدا کے لیے خود پر ظلم مت کریں۔ سختی سے پیار تک کا فاصلہ قائم کر کے بار بار اس کو پریشرائز کر کے آخرکار اس نے اس کے پتھر دل کو نرم کر ہی دیا تھا، تو اس بار اس کے کہنے پر زاروں کی تار آنسو بہاتی ہوئی دل کے بعد بول ہی پڑی کہ کیوں وہ یہ سب کر رہی ہے۔ ذوحان انوشا کے قابل نہیں، یہ تو ممکن ہے، لیکن انوشا ذوحان کے قابل نہیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔
اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے بہتے آنسو صاف کر کے وہ اس قدر پر اعتمادی اور یقین سے بولا کہ انوشا اس کے یقین پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں نوش، آپ ایک طوائف کی بیٹی ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ ان گزرے 3 دنوں میں نے آپ کو خود سے دور جاتا دیکھ کر اور بھی شدت سے چاہا ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ آپ میرے قابل نہیں، اس خیال کو دل اور دماغ دونوں سے نکال کر پھینک دیں، کیونکہ ذوحان سلطان کی زندگی میں آپ سے زیادہ قابل عورت اور کوئی نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے وہ اپنے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈال رہا تھا، جو اس کے ایک ایک لفظ میں چھپی اپنے لیے محبت کی گہرائی پر جیسے مزید آنسو بہانے لگی۔ آپ کیا ہیں؟ کیا آپ کی حیثیت ہے؟ سب بھول جائیں، صرف مجھے یاد رکھیں۔ میری محبت میں اپنے لیے گہرائیوں کو یاد رکھیں اور میری ہو جائیں۔ مجھے اپنا محافظ اور سرپرست بننے کا مان بخش دیں نوش، مجھ سے شادی کر لیں۔ خدا کی قسم میں آپ کے ہر غم، ہر اذیت، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر محرومی، ہر خوف کو ختم کر دوں گا، بس آپ مجھے اپنی ملکیت کا مان بخش دیں۔ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائے وہ بڑی ہی پیار سے بھری نگاہوں سے اس کی آنسو بھری نگاہوں میں دیکھ کر اس کی ہاں مانگ رہا تھا، جو بے بس ہوئے کبھی اس کی ملتجی نگاہوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی بڑی ہتھیلی کو، اور اگر اس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑا تو گلوگیر لہجے میں اپنا خدشہ بیان کر کے اس نے جس سے جاننا چاہا کہ تب وہ کیا کرے گا۔ آپ کو کھونے سے بڑا پچھتاوا تو نہیں ہوگا نا؟ بڑے ہی پیار سے اس کا خدشہ ختم کیا گیا۔ بتائیں پھر، ذوحان سلطان کا ساتھ تا حیات قبول کریں گی؟ منتظر نگاہوں سے اس نے ایک بار پھر اس کی رضامندی طلب کی، جو روتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر گردن ہاں میں ہلا گئی، جس پر ذوحان کا دل یکدم خوشی سے باغ باغ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی اسے زور سے گلے لگا لے، مگر اپنی اس حسرت پر بعد میں عمل کرنے کا سوچ کر رک گیا اور شکر بھرا ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اب جب وہ راضی تھی تو وہ بھی جلد از جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کے بعد نہ تو کبھی اس کے دور جانے کا خوف ہو اور نہ ہی جدائی کا ڈر۔ اس کے ہاسپٹل کی ساری تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ جب سے وہ ترکی سے واپس آئی تھی تب سے دن رات ایک کر کے اس نے پورے ہاسپٹل کو بالکل اسی طرح ڈیکوریٹ کروایا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہاں کا سارا فرنیچر، مشینریز، یہاں تک کہ پیشنٹس کی ہر فیسلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پورا ہاسپٹل خود ڈیکوریٹ کیا تھا، اور اس سب میں ہاتھ اس کے ساتھ ساتھ پیش قدم تھا۔ وہاں اس کے پرانے ہسپتال کے تمام کولیگز اور ڈاکٹر نے بھی اپنے آئیڈیاز دے کر اس کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی، جس پر اس کے ہاسپٹل کا سارا کام اوپننگ سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب انتظار تھا تو صرف پرسوں کا، کیونکہ پرسوں اس کے ہاسپٹل کا افتتاح ہونے والا تھا، جس کے لیے ہاتھ نے بہت بڑی سیرمنی کا انتظام کیا تھا۔ کیا ہوا، آپ رونے کیوں لگی؟ ابھی 10 منٹ پہلے وہ بالکل حشاش پشاش اسے بیڈ پر بٹھا کر خود فریش ہونے گیا تھا، مگر جیسے ہی فریش ہو کر باہر آیا تو اسے زور و شور سے رونے کا شغل فرماتے پائے، جس پر وہ یکدم پریشان ہوئے ٹاول سوے پہ پھینک کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ کر پوچھنے لگا، جو روتے ہوئے بازو سے اپنی بہتی ناک صاف کرنے لگی۔ اس کی اس گندی حرکت پر ارمان کا دل خراب ہوا۔ اس نے فوراً اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھایا اور آ کر دوبارہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ہاتھ میں ٹیشو پکڑایا، تاکہ وہ دوبارہ بازو سے ناک صاف کرنے کی بجائے ٹیشو سے کرے۔ مان، اس کا نام بہت زور سے کھینچتے ہوئے وہ اور زور سے رونے لگی کہ اس بیچارے کے تو ہاتھ پاؤں یکدم پھولے۔ مان کی جان، بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ مان، سنان کو گولی لگ گئی۔ کس کو گولی لگ گئی؟ گولی کی بات پر وہ مزید گھبرایا۔ سنان کو۔ شو کر کے ناک ٹیشو سے صاف کر کے وہ بالکل بچوں کی طرح اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی کہ ارمان کو اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ سنان کون ہے۔ سنان کون؟ ہمارے ناول کا ہیرو ہے نا، اسے گولی لگ گئی ہے۔ موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کر کے وہ اور زور سے روتے ہوئے بتانے لگی کہ اس کے ناول کے ہیرو سنان کو گولی لگ گئی ہے، جبکہ ارمان کا منہ اور آنکھیں دونوں اس قدر حیرت سے یہ جان کر کھلی کہ وہ اس طرح اونچی اونچی زور و شور سے ایک ناولی کردار کے لیے رو رہی ہے جسے صرف گولی لگی تھی۔ وہ بیچارہ تو اس بار بھی اس کی بات پر چند لمحے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ آپ موبائل پر ناول پڑھ رہی تھی؟ اس کے سوال پر ناز نے فوراً زور زور سے گردن ہاں میں ہلا کر جواب دیا۔ میں نے آپ کو بک پر ناول ریڈنگ کرنے سے منع کیا تو آپ موبائل پر ناول پڑھنا شروع ہو گئے۔ جانتی بھی ہیں ایسے موبائل کی اسکرین سے ناول ریڈنگ کرنے پر آپ کی آئی سائٹ پر کتنا اثر پڑے گا؟ وہ جب سے ناول پڑھنا سٹارٹ ہوئی تھی تب سے کوئی نہ کوئی الٹے سیدھے سوال اس سے پوچھتی رہتی تھی، جس پر ارمان نے غصے سے اسے منع کیا کہ اب وہ دوبارہ اسے کتاب پر ناول ریڈنگ کرتے نہ دیکھے۔ اس کے روکنے پر پہلے تو ناز نے منہ بنایا، لیکن پھر مان گئی، اور ارمان بیچارہ اس بات پر خوش فہمی کا شکار ہو گیا کہ وہ اب ناول نہیں پڑھتی، لیکن اس کم عقل کو تھوڑی پتہ تھا اس کی وہ معصوم سی بیوی اب بک پر نہیں بلکہ موبائل پر ناول ریڈنگ کرتی ہے۔ آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں؟ نیسلا ہونٹ باہر نکال کر اپنی ناک کو پھیلائے اس کے رونے میں روانی پیدا ہوئی تھی۔ جی ہاں بالکل، ایسی بچکانی اور بے وقوفوں والی حرکتیں کریں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی تعریف یا شاباشی کر دوں گا؟ آج پہلی بار وہ بنا اس کے رونے پر کمزور ہوئے ڈانٹ رہا تھا، جو اس کے اس معصوم چھوٹے سے دل پر بہت زور سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ آپ بالکل اچھے نہیں مان، آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ہم سے آپ بالکل بات نہیں کریں گے۔ بالکل بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی اور روتے ہوئے بول کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے وہی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ اسے واپس گھر لے جانے اے ایم ہاسپٹل آیا تھا،
جو ریسیپشن پر بیٹھی شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی جو نابی لبوں پر رقصہ ہوں، مگر پھر اس کے انداز اور چہرے دونوں میں جھلکتی صاف تھکاوٹ پر ہیزل گرے آنکھوں میں فوراً فکر مندی چھائی۔ آج دیر کر دی آپ نے؟ اسے اپنی طرف آتا وہ بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے داہنا ہاتھ گردن پر رکھ کر ہلکا سا دباتی ہوئی ہلکی سی مسکان کے ساتھ اٹھی، اور جب اب اس کی تھکان پر مسکرا نہیں رہا تھا بلکہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کام ختم کرواتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی، آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑا؟ جواب دیتے ہوئے اس نے بالکل نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ گردن سے ہٹایا اور ہلکے ہلکے خود اپنی انگلیوں سے دبانے لگا، مگر اس کے ایسے محسوس نہ کروانے کے باوجود وہ محسوس کر کے پلکیں جھکا کر مسکرائی۔ نہیں، میں بھی ابھی فری ہوئی ہوں، ورکرز بھی اب گئے ہیں، کام مکمل ہو گیا؟ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ جی۔ اس کے جی پر ہاتھ نے بغور اس کے سراپے کو دیکھا۔ مسٹرڈ کلر کے کرتے میں ہم رنگ دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد اوڑھ کر بالوں کا میسی جوڑا بنائے، اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں پر صاف تھکن کے تاثرات چھائے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے ہاسپٹل کے معاملات میں پھنسی وہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھ رہی تھی، جس کے اثرات آج بخوبی نظر آ رہے تھے۔ اس نے بنا مزید کچھ پوچھے یوں ہی اسے باہوں میں آرام سے اٹھایا اور باہر آ کر گارڈ کو لاک لگانے کا اشارہ کر کے گاڑی کے پاس آئے، احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے گاڑی گھر کے راستے پر دوڑائی، جبکہ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہی سکون محسوس کرتی آنکھیں بند کر کے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی سلطان مینشن کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی اور دوبارہ بالکل اسی طرح اسے بازوؤں میں بھر کر گھر کے اندر آئے سیدھے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ یہ تو شکر تھا کہ سبھی اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے اور وہ خود راستے میں ہی سو چکی تھی، ورنہ گھر میں ایسے آنے پر کبھی راضی نہ ہوتی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ مت جائیں۔ بیڈ پر احتیاط سے لٹائے وہ بھی اس کے پاس اڑتا کہ عائرہ نے فوراً نیند میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ بھاری آواز میں اس کا بازو پکڑ کر روکا، تو اس کے روکنے اور آنکھوں میں ڈوبتی نیند کے خماری پر مسرور ہوا تھا۔ اس کی پلکوں کی اٹھتی گرتی جھلمل آنکھوں میں جھلکتی نیند کا خمار اور وجود سے آتی مسحور کن قربت اس کے مضبوط حواسوں پر ہر بار کی طرح اثر انداز ہوئی، مگر وہ بہک کر اسے مزید تھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے سر اٹھاتے جذبات پر بند باندھ کر اس کے ساتھ ہی دوسری طرف اپنی جگہ پر لیٹ کر دھیان سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جو پہلے ہی تھکن اور نیند کی وجہ سے پرسکون ہوئی جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اور وہ کئی گھنٹے اس کے پہلو میں لیٹا صرف اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچاتا رہا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔